دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ جی جناب، خدمت دین آج ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سوالات پیش کر رہے ہیں علماء حضرات کی خدمت میں۔ مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا، خدمت دین کرنے والے کی ذمہ داریاں کیا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح خدمت دین کا جو شعبہ ہے بڑا عام شعبہ ہے، ہر انسان ہر مومن اپنے حصے کا اس میں جو کوشش ہے وہ شامل کر سکتا ہے، اسی طرح ذمہ داریاں دیکھی جائیں تو سب سے پہلی تو ذمہ داری یہ قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ یعنی خدمت دین، جب آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مثلا ابلاغ دین اگر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے خود عمل کریں پھر دوسرے تک پہنچائیں۔ اسی طرح مالی طور پہ خدمت کر رہے ہیں تو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ خدمت دین جو ہے یہ وہ فعل ہے جس پر انسان پہلے خود عمل کرے پھر دوسروں تک پہنچائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور نے خدمت دین کے لیے اخلاق کو بھی اس میں داخل فرمایا ہے کہ دین پھیلانے میں حضور کا جو اخلاق ہے اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو دین کی خدمت کرنے والے کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین کا ابلاغ کرنا چاہتے ہیں جو علماء کا منصب ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ علم دین ایک اللہ کی رضا کے لیے پہلے خود حاصل کرے اور پھر آگے اس کو پہنچائے، اور یہ جو ہے خدمت دین کا سب سے بہترین شعبہ ہے۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، یقیناً تقسیم میں کرتا ہوں عطا اللہ فرماتا ہے۔ تو خدمت دین کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ دین جو ہے اس کی سمجھ، اس کی فقاہت خود حاصل کرے اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو شعبے ہیں ان کے جو تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، جیسے آج کا جو دور ہے ایک ترقی یافتہ دور ہے، تو اس دور میں جدت کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ یعنی جس شعبے سے ہم وابستہ ہیں، اگر ہم آفس میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم کہیں رہتے ہیں کسی سوسائٹی میں، تو اپنے کردار سے بھی ہمیں دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ مسلمان کے اقوال کے ساتھ ساتھ مسلمان کا جو کردار ہے وہ بھی دین کے ابلاغ میں بہت بڑا اس کا عمل دخل ہے۔ لہٰذا ہمیں اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے، اپنے افعال سے بھی دین کی خدمت کرنی چاہیے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوں اور پھر دین کی بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اچھا، مبلغ کا کیا کام ہے؟ فتویٰ دے، لوگوں کی اصلاح کرے، کیا کام ہے مبلغ کا؟ کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ اس میں دو چیزیں تو بنیادی، مبلغ ہوتا کون ہے اور فتویٰ کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس بارے میں بڑی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اور اس کا حقیقی تصور اور مفہوم ہے اس کو بالکل مسخ کر دیا گیا۔ مبلغ جو بطور خاص اپنے آپ کو دین کے ابلاغ کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر لے تو اس کے لیے تو دین کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے تاکہ وہ خود بھی گمراہی سے بچے اور خود بھی غلط راستے پر چلنے سے اور دین کی غلط تشریحات سے بچے، اور جن کی وہ رہنمائی کر رہا ہے ان کو بھی غلط تشریحات سے بچائے، اور دین کے خلاف کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جو وہ دیکھتا رہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے، اس کا احساس ہی نہ ہو اور وہ اس کی موجودگی میں ساری چیزیں ہو رہی ہوں۔ تو اس لیے مبلغ کے لیے سب سے پہلے تو بنیادی جو دینی علوم ہے ان کا حاصل کرنا، احکام کا حاصل کرنا، وہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر فتویٰ کیا ہے کہ کسی بھی شرعی مسئلے کے حل کے لیے قرآن حدیث سے رہنمائی حاصل کرنا، وہ تحریری ضروری نہیں ہے، زبانی بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ اب مبلغ کا کام، اگر اس سے کوئی دین سے متعلق احکام پوچھتا ہے، کوئی مسئلہ شریعہ پوچھتا ہے تو ظاہر ہے وہ فتویٰ دے گا اور وہ دین کے جو مسائل ہیں وہ سکھائے گا، بتائے گا، اس کی ترویج و اشاعت کرے گا، اس کی تبلیغ کرے گا۔ لیکن فی زمانہ جو فتوے کا ایک جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے اس کو بالکل بگاڑ دیا گیا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، اللہ ماشاء اللہ اور حقیقی علماء اللہ رب العالمین کو سلامت رکھے، اور جو دین کو اور ان مناسب کو اس کے تقاضوں کے مطابق اس کے ساتھ دیانت کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور بلکہ کئی لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اور اپنے مفادات کو بچانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اپنے منصب کا سہارا لیا جاتا ہے، فتوے کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، پسند ناپسند کی بنیاد پہ فتوے دیے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ فتوے کا جو عظیم ایک منصب تھا اور ایک عظیم جو ذمہ داری ہے، یعنی قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ، کہ اے نبی آپ سے وہ فتویٰ مانگتے ہیں،
اور اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اس کو منسوخ فرمایا کہ قل اللہ یفتیکم، اللہ رب العالمین بھی فتویٰ دیتا ہے. واہ واہ. یعنی فتویٰ کسی مسئلہ شریعہ کی رہنمائی ہے. وہ یہ نہیں کہ میں آپ سے اگر مجھے کوئی خار ہے تو میں آپ کے خلاف بس وہ ساری چیزیں وہ لے کے اور آپ کے خلاف محاذہ شروع کر دوں اس منصب کی وجہ سے. تو اگر مصلح اور مبلغ وہ دین کا علم حاصل کرنے والا ہے تو اس کے لیے ضروریات دین کا، مسائل شریعہ کا جاننا ضروری ہے، اور اس کے مطابق کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو یہ رہنمائی، بلکہ اگر کوئی اصلاح کا پہلو دیکھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اصلاح کا پہلو اس بگاڑ کو درست کرے، اصلاح کی کوشش کرے. لیکن ان مناسب کو اور ان ذمہ داریوں کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کیا جائے، ان کے تقاضوں کو جانے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو پوچھ گچھ ہے وہ دین کے نام پر کھلواڑ کرنے والوں سے متعلق ہے کہ اگر دین کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا، پسند ناپسند اور ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر اس کو استعمال کیا، تو یہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کے قہر و غضب کو دعوت دینے والا ہے، اور آخرت میں تو انتہائی ذلت اور رسوائی اس کا مقتدر بننے والا ہے. اچھا، خدمت دین کے حوالے سے فی زمانہ جو ہے وہ جو اہم ترین شعبے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور دینی خدمت کے مؤثر اور مفید جو امور ہیں وہ کیا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ آگہی لوگوں کو ہو جائے گی. آخری سیگمنٹ ہے، آپ کے پیغام کی صورت میں بات چلی جائے گی. دیکھیے، خدمت دین کا جو سب سے اہم شعبہ رہا ہے اور رہے گا وہ تو علم کا فروغ ہے، کیونکہ جب تک ہم علم کو حقیقی روح کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، جملہ تقاضوں کے ساتھ، علم نافع، علم حق اور علم صحیح کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، برابر پہنچاتے رہیں گے، تو یہ دین کی اس سے بہار ہے وہ قائم رہتی ہے. اب یہ ہے کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے تعلیمی ادارے قائم کرنا ہمارے معاشرے کی شدید ترین ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ لوگ پروفیشنل ایجوکیشن کی وجہ سے، اپنے فیوچر، روزگار اور مستقبل کی فکر کی وجہ سے دینی علم کی بجائے، دینی اداروں کی طرف رخ کرنے کی بجائے وہ اپنے ڈگریوں اور اپنے پروفیشنل لائن کی طرف جانے کو ترجیح دیتے ہیں. تو ایسے میں دینی ادارے جو ہے وہ نظر انداز ہو رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کی افادیت معاشرے کے اندر انتہائی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے ادارے قائم کریں، ان اداروں کے اندر جدید تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے، جدید عصری علوم کو بھی جمع کیا جائے، اور دین کا علم سرسری نہ ہو بلکہ گہرائی کے ساتھ تمام اس کے جوانب اور جہات شامل کی جائیں نصاب کے اندر، تاکہ محقق علماء وہاں سے پیدا ہوں. اور پھر اسی طرح ضروری ہے کہ جو دینی ادارے ہیں ان کے اندر شعبہ جات قائم تو ہیں نام کی حد تک، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، مگر اسے ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آج کے دور میں یونیورسٹیز ہیں تو یونیورسٹیز کے اندر فیکلٹیز اور ڈپارٹمنٹ ڈیولپ ہو گئے ہیں، تو اسی طرح ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کے تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر بھی اس پر محنت ہونی چاہیے. مثلا جدید مسائل ہیں تو فقہ کے باب کے اندر اس پر بہت سارے کام کی ضرورت ہے، ایسے حدیث اور اسماء الرجال کے اندر بہت سارے کام کی ضرورت ہے، اور نوجوان نسل کے سامنے ان تمام تحقیقات کو تازہ رکھنے اور ان کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت اہم شعبہ ہے. اور ایک اور اہم شعبہ بھی ہے خدمت دین کا آج کے دور میں، وہ یہ سوشل میڈیا ہے اور یہ الیکٹرانک میڈیا ہے. یہ چونکہ دیکھیے لوگ کتاب کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، بہت ایفیکٹو ہے، اور سارا کچھ ویژولز پہ آتا جا رہا ہے، آپ کے موبائل ٹپس پہ ہے. تو اگر ہم اس کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کو صحیح معنوں میں نہیں لے کر آئیں گے تو پھر قوم تو یہی کہے گی کہ جو ایک عالم کے روپ میں بیٹھا ہے تو اسی کو عالم سمجھے گی. صحیح بات. تو اب دیکھیے کہ داڑھی سنت ہے مگر ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، امامہ سنت ہے مگر ہر پگڑی پہننے والا عالم نہیں ہوتا، مگر ہم نے یہی 3-4 نشانیاں ہیں اس کو عالم بنا رکھا ہے، اور جب اس کو عالم سمجھیں گے پھر اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے، اور وہ کئی ساری ابتلا اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم اس شعبے میں بھی دین کے صحیح علم کو آگے پہنچائیں، اور جن کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے وہ آگے آئیں، اور اس شعبے میں بھی آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، تینوں مفتیان دین کا آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، خدمت دین پر بات اگرچہ مختصر ہوئی لیکن بڑی جامع گفتگو آپ تک پہنچی ہے، اور ہو سکتا ہے ایک لفظ بھی اثر کر جائے تو انسان کی زندگی
تبدیل ہو سکتی ہے. جو کچھ گفتگو کی گئی ہے کو غور کیجیے گا کہ آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس میں دین کی خدمت کے حوالے سے, آپ نے کیا کیا. ہم تو انٹرنیٹ سروس جو ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے نا, اس کو 1000 1500 2000 3000 ہر مہینہ پابندی کے ساتھ دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ جناب اس کی فیس لیٹ نہ ہو جائے. دیگر چیزیں جو ہے ہماری مادی زندگی سے متعلق ہیں, اس کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. اگر نہیں رہتے, بیداری ہمارے اندر نہیں پائی جاتی, تو وہ خدمت دین کے حوالے سے نہیں, وہ کہ سمجھتا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو ذمہ داری ان لوگوں کی جو وارثان محراب و ممبر ہے وہ لوگ کریں گے, شاعر دینی جن کے پاس ہے وہ کریں گے, یا یہ ہے کہ وہ لوگ کریں گے کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی ہے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت دین کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اور اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا, جس میں آج ہم اعجاز رحمانی کے کلام کو بھی شامل کریں گے, ان کی مختصر بایوگرافی کو بھی شامل کریں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ملتے ہیں اظہار عقیدت میں.